نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 138 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ حفظ کرنا یا عالم بننا فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے، اور ہر مسلمان کو کتنا قرآن کریم زبانی یاد ہونا چاہیے، اس کی وضاحت فرمائیں۔ جواباً عرض ہے کہ پورا قرآن پاک حفظ کرنا یا ہر شخص کے لیے عالم بننا یہ فرض واجب تو نہیں ہے، لیکن مستحب اور باعث فضیلت ہے۔ حفظ کرنے کی مستقل فضیلتیں احادیث شریفہ میں وارد ہیں۔ اسی طرح علم دین مکمل حاصل کرنا، اس کے لیے بھی بڑا اجر و ثواب مقرر ہے۔ لہٰذا جس کو بھی موقع ملے حفظ قرآن کی اور علم دین مکمل سیکھنے کی سعادت حاصل کرنی چاہیے۔ البتہ اتنا قرآن کریم یاد کرنا اور پڑھنا کہ جس سے آدمی کی نماز درست ہو جائے، اتنا یاد کرنا فرض ہے۔ سورہ فاتحہ یاد ہو اور اس کے ساتھ کم از کم 3 آیتیں، تاکہ ضم صورت کیا جا سکے، اتنا تو یاد کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے، اور مزید جتنا بھی ہو سکے وہ بہتر ہی بہتر ہے۔ اسی طرح اتنا علم سیکھنا کہ جس سے آدمی اپنے فرائض کو بجا لائے۔ طہارت حاصل کیسے کی جائے، کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے غسل واجب ہو جاتا ہے، غسل کا طریقہ کیا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، اس میں کیا فرض ہے کیا واجب ہے، زکوٰۃ کی کیا شرائط ہیں، روزے کے جو موٹے موٹے مسائل ہیں ان کا جاننا، یہ بقدر ضرورت ہر مسلمان پر لازم ہے۔ ہاں، مکمل عالم بننا یہ نہ تو ہر ایک کے بس کی بات ہے، نہ ہر ایک پر فرض ہے، لیکن معاشرے کے اندر کچھ ایسے علماء ضرور ہونے چاہیے کہ جن کی طرف دینی مسائل میں رجوع کیا جا سکے۔ یہ مجموعی طور پر امت کے لیے فرض کفایہ کے درجے کی چیز ہے۔ تو بہرحال شریعت جبھی باقی رہے گی جبکہ علم باقی رہے گا اور قرآن کریم باقی رہے گا۔ ہمیں اپنی نسلوں کے اندر اس کی بقا کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے۔ سوال کرتے ہیں، کیا دین اور مذہب 2 چیز ہیں؟ کیا اسلام مذہب نہیں ہے، دین ہے، اور باقی ادیان مذاہب ہیں، دین نہیں ہے؟ کیونکہ اسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے دین کہا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور باقی کسی دین کو اللہ نے دین نہیں کہا، اس لیے وہ مذہب ہوئے اور اسلام دین ہوا۔ کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ جواباً عرض ہے کہ دین کا مطلب ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، جو اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا حضرت آدم علیہ الصلاۃ سے لے کر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اس پر دین کا اطلاق
کیا جاتا ہے۔ اب یہ جو دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، اس میں کچھ باتیں تو ایسی ہیں جو شروع سے لے کے آخری پیغمبر علیہ السلام تک مشترک رہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اور بھی بہت سی چیزیں مشترک رہی ہیں جن کو سنن المرسلین میں یا دین فطرت میں جن کو شمار کیا گیا ہے، اور کچھ ایسے جزئی احکامات رہے جو ہر زمانے میں اور ہر پیغمبر کے لیے الگ الگ عطا کیے گئے۔ دین ابراہیمی میں، دین موسوی میں، دین عیسوی میں کچھ فرق ہوتا رہا تاں کہ اس کی تکمیل ہو گئی سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین پر۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا، الیوم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی اور اب میں اسلام کو تمہارے لیے دین کی حیثیت سے میں تم سے راضی ہوں۔ گویا اب اسلام پر جو ثابت قدم رہے گا اور اسی پر عمل کرے گا بطور دین کے، وہی کامیاب ہوگا، اسی کو نجات ملے گی۔ تو یہ وہ تعبیر ہے جو قرآن و سنت میں دین کے لیے کی گئی ہے۔ لیکن دین کے جو لغوی معنی ہیں وہ ایسا طریقہ جس کے اوپر چلا جائے، تو جس طریقے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگی وہ طریقہ کامیاب ہوگا، معتبر ہوگا، اور جس کی نسبت دوسروں کی طرف ہوگی وہ ناکام ہوگا۔ چنانچہ ایک جگہ پر قرآن پاک میں دونوں کے لیے دین بولا گیا ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ یعنی حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے کہلوایا گیا کفار و مشرکین سے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ لکم دینکم ولی دین۔ اس سے دین کے صحیح معنی سمجھ میں آ سکتے ہیں کہ وہ دین جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا وہ دین مقبول ہے جس کو اسلام کہا جاتا ہے، اور وہ جو تم نے اپنے طریقے پر دین بنایا وہ من گھڑت تمہارا دین ہے، تم جانو تمہارا دین تمہیں مبارک ہو۔ یہ تو رہ گئی دین کے بارے میں گفتگو۔ اب مذہب کے بارے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ مذہب کے معنی آتے ہیں گزرگاہ یا گزرنے کا راستہ، یا جس کی طرف آدمی چلنا پسند کرے اس کے لیے عربی کا لفظ ہے، یہ مذہب کا لفظ بولا جاتا ہے۔ عام طور پر آپسی گفتگو میں جب کوئی شخص ایک رائے اپنائے اور دوسرا شخص دوسری رائے اپنائے تو کہا جاتا ہے میرا اس معاملے میں مذہب یہ ہے، تمہارا اس معاملے میں مذہب یہ ہے۔ گویا مذہب رائے کے معنی میں ہو گیا، یعنی میں نے اس رائے پر چلنا پسند کیا، تم نے اس رائے پر چلنا پسند کیا۔ تو اس اعتبار سے مذہب کا جو مقابلہ غیر مسلمین سے کیا جائے گا اور ہم دین اسلام پر چلنے والے ہیں تو مذہب کا اطلاق دین اسلام پر بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی ہمارا مذہب دین اسلام ہے، ہم جس پر چلنا چاہتے ہیں وہ دین اسلام ہے۔ اور تمہارا مذہب عیسائی مذہب ہے، تمہارا مذہب یہودیوں کا مذہب ہے،
تو حقیقی اعتبار سے یہ صرف تعبیر کا فرق ہے، ورنہ مذہب سے بھی کبھی دین مراد ہوتا ہے اور کبھی مذہب کے اندر ہی رہتے ہوئے آپس کی آراء پر بھی مذہب کا اطلاق ہوتا ہے۔ جیسے حنفی شافعی کا اختلاف ہے تو کہتے ہیں حنفی مذہب میں یہ مسئلہ ہے، شافعی میں یہ مسئلہ ہے۔ کبھی اور کسی رائے میں اختلاف ہو جاتا ہے نیچے آ کر کے، تو اس بارے میں امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے، امام محمد کا مذہب یہ ہے۔ تو مسلک ہو مذہب ہو، یہ دونوں اس رائے کے بارے میں بولے جاتے ہیں الفاظ جو آدمی پسند کرتا ہے اپنے لیے۔ تو کبھی مذہب مرادف بن جاتا ہے دین کے، اور کبھی دین کے اندر رہتے ہوئے مذہب کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ ایک لفظی فرق ہے، جیسا سیاق و سباق ہوگا ویسے اس کے معنی متعین کیے جائیں گے۔ اور آپ نے جو یہ فرمایا کہ اسلام مذہب نہیں ہے، مطلقاً یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ گفتگو کے اندر کبھی اسے مذہب کے درجے میں رکھ دیا جاتا ہے، اور باقی ادیان جو ہیں وہ مذہب ہیں، تو وہاں پر بھی مذہب صرف ایک رائے کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ ایسی بحثوں میں زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں کیا نماز میں سلام پھیرنے کے بعد امام کا مقتدیوں کی طرف بیٹھنا یہ صرف عصر اور فجر کے ساتھ خاص ہے یا ہر نماز کے بعد مشروع ہے؟ اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے کس کس نماز میں ثابت ہے اور اس کی کیا حکمت ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ صرف وہ نمازیں جن کے بعد سنن نہیں ہیں، سنتیں نہیں ہیں، ان کے بعد رخ مقتدیوں کی طرف کر کے بیٹھنا احادیث سے ثابت ہے، اور غالباً اس کی حکمت یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز ختم ہو چکی ہے اور کوئی نیا آنے والا آدمی کسی شبہ میں مبتلا نہ رہے، اس لیے امام کو رخ بدلنے کو کہا گیا۔ اور جن نمازوں میں سنتیں ہیں ان میں لوگ سنتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، وہاں ویسے ہی پتہ چل جاتا ہے، تو اس لیے وہاں ضرورت نہیں ہے الگ سے رخ کر کے بیٹھنے کی۔ پوچھتے ہیں ہمارے گاؤں کی جامع مسجد کی توسیع کے وقت قریب کے کئی مکانات صحن مسجد میں شامل کر دیے گئے، لیکن ان کی سطح عام صحن مسجد سے 3-4 فٹ نیچے ہے، اونچی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ حصہ مسجد شرعی میں شامل ہوگا یا نہیں؟ کیا اضافہ شدہ حصہ مسجد شرعی میں شامل نہیں ہو سکتا؟ اور کس شرط کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ اس کے کیا احکام ہیں؟ اگر یہ جگہ مسجد سے بالکل متصل ہے اور مسجد کی انتظامیہ یہ نیت کرتی ہے کہ اسے مسجد شرعی میں شامل کر لیا جائے تو یہ حصہ شامل ہو جائے گا، سطح چاہے برابر ہو چاہے اونچی نیچی ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا، انتظامیہ کی نیت پر مدار ہے۔ پوچھتے ہیں ایک شخص مسجد میں اس وقت پہنچا جب امام قعدہ اخیرہ میں تھا، تو یہ شخص امام کے ساتھ قعدہ اخیرہ میں شامل ہو یا تنہا نماز پڑھے یا اپنے دوسرے ساتھی کے ساتھ الگ جماعت کرے؟ جواباً عرض ہے کہ اسے چاہیے کہ قعدہ اخیرہ ہی میں امام کے ساتھ شامل ہو جائے تاکہ کچھ نہ کچھ جماعت کا ثواب اسے مل جائے، الگ سے جماعت نہ کرے۔ پوچھتے ہیں اگر 5 آیت والی صورت میں کوئی منفرد یا امام پہلی رکعت میں 3 آیت پڑھے اور پھر دوسری رکعت میں تیسری آیت کو ملا کر آخر کی 2 آیتیں بھی پڑھے، تو گویا ہر رکعت میں 3 آیتیں ہو جائیں گی اور تیسری آیت مکرر ہو جائے گی، تو اس طرح نماز درست ہوگی یا نہیں؟ جب ہر رکعت میں 3 آیتیں پڑھی گئی ہیں تو نماز درست ہوگی، لیکن اتنی جلد بازی کی کیا ضرورت ہے؟ اہتمام سے ایک ایک سورت پڑھنی چاہیے، مکمل کر کے نماز ادا کرنی چاہیے۔
پہلی رکعت میں انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر پڑھا، اور دوسری رکعت میں فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر پڑھا۔ اس طرح قرأت کرنے سے فرض مقدار قرأت ادا ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ فرض اور نفل دونوں کا حکم واضح فرمائے ہیں۔ اس میں حروف کم رہ جاتے ہیں فرض میں، کیونکہ 2 آیتیں ہوئی ہیں اور 29 حروف کم سے کم ہونے چاہیے۔ ہم نے جو حساب لگایا تو یہ پورے بیٹھ نہیں رہے ہیں، اس لیے پوری سورت پڑھنی چاہیے۔ یہ ایک اتنی چھوٹی سورت کو 2 رکعتوں میں کرنا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ نفل نماز کا قاعدہ اولیٰ بھول کر چھوٹ جائے تو بغیر سجدہ سہو کے بھی نماز ہو جائے گی، لیکن فرض واجب سنت نماز نہیں ہوگی۔ کیا یہ مسئلہ صحیح ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس میں قدر تفصیل ہے۔ نفل نماز کے اندر ہر قاعدہ فرض ہوتا ہے۔ اب اگر 4 رکعت والی نفل نماز میں پہلا قاعدہ چھوٹ گیا تو پہلی 2 رکعت باطل ہو گئیں، لیکن چونکہ تحریمہ برقرار ہے اس لیے اگلی 2 رکعت معتبر مانی جائیں گی، لیکن ان میں بھی سجدہ سہو کرنا چاہیے۔ گویا 4 میں کل 2 مانی گئیں، 2 باطل ہو گئیں کیونکہ فرض چھوٹ گیا۔ البتہ فرض یا واجب نماز میں جو قاعدہ اولیٰ ہوتا ہے وہ واجب ہوتا ہے، اگر وہ چھٹ جائے تو سجدہ سہو کرنا ہوگا اور نماز پوری معتبر ہوگی، پوری فرض اور پوری واجب۔ اور سنت کا حکم وہی ہے جو نفل کا ہے۔ پوچھیں کپڑے پر چیتے کی تصویر ہے جو صاف نظر آ رہی ہے، اس کو پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اگر تصویر واضح ہو تو نماز سخت مکروہ ہے، اور اگر جاندار کی تصویر بنیان پر ہو تو اوپر کرتا پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، اگر بنیان پر ہے اور اوپر سے کرتا پہن رکھا ہے اور تصویر نظر نہیں آ رہی ہے تو نماز درست ہے۔ سوال کرتے ہیں کیا مسجد میں مکتب پڑھنے والے طلبہ سے فیس لے کر پڑھانے والے کی تنخواہ دی جا سکتی ہے؟ فیس تو لی جا سکتی ہے، لیکن مسجد میں اس کا لین دین نہیں ہونا چاہیے۔ مسجد سے ہٹ کر کے کوئی انتظام کیا جائے، وہاں فیس کا لین دین ہو اور تنخواہ دی جائے، مسجد کو اس کے لیے مقرر نہ کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔